کے اندر وہ ایک آیت میں اسلام کی ساری تعلیمات کا خلاصہ رکھ دیا. یہ ہے قرآن پاک کا معجزہ. اگر کوئی مختصر انداز میں پورے دین کو اور دین کی تعلیم کو سمجھنا چاہے کہ دین کیا چیز ہے اور ہماری زندگی کے کس کس دائرے سے بحث کرتا ہے اور کن کن چیزوں کو احاطہ کرتا ہے، تو اگر کوئی ایک نظر میں دیکھنا چاہے اور ایک جملے میں پڑھنا چاہے تو یہ آیت پڑھ لے. 4 باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں اور 4 باتوں کی 4 بنیادیں اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دی. باقی ساری تفصیل پھر دین کے اندر، شریعت کے اندر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. پہلی بات جو ہے دین کی وہ ہے عقائد. عقیدہ ہے اسلام میں سب سے پہلی چیز، تو عقیدے کا بیان فرما دیا. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان لاؤ، یوم آخرت پہ ایمان لاؤ، ملائکہ پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، نبیوں پہ ایمان لاؤ. یہ ہیں موٹے موٹے عقائد، ان سب کو مانو. اس کے بعد جناب معاملات ہیں. معاملات کیسے کرنے ہیں؟ معاملات آپ نے کرنے ہیں احسان کر کے اور قربانی دے کر اور مال وغیرہ خرچ کر کے. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اپنا مال خرچ کرو رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، سوال کرنے والوں پہ اور غلاموں پہ. غلام تھے جس زمانے میں تو غلاموں کو آزاد کراؤ. یہ معاملات. تو انسان کو معاملہ اسلام اس طرح چلانے کا حکم دیتا ہے کہ آپ احسان کا رویہ اختیار کریں اور ہاتھ اس طرح رکھیں اوپر. یہ ہاتھ کی پوزیشن نہیں ہونی چاہیے. مانگنے والا ہاتھ نہیں، دینے والا ہاتھ. جس کو جو کچھ دے سکتے ہیں، جس کو جس طرح کا بھی نفع پہنچا سکتے پہنچائے. کوئی ضروری نہیں ہے مال سے ہی نفع پہنچائے. مال ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. انسان کے پاس صلاحیت بھی ہوتی ہے، ذہانت بھی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے، جسمانی قوت طاقت بھی ہوتی ہے. اور ایک اور چیز ہوتی ہے شخصیت، شخصی اثر رسوخ، شخصی تعلق. اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. بعض دفعہ اس حوالے سے بہت سے کام بن جاتے ہیں لوگوں کے. تو یہ اثر رسوخ استعمال کر لیا کسی کے لیے، کسی مددگار، کسی کی مدد کر دی، کسی محتاج کی ہو سہارا دے دیا، کسی کی سفارش کر دی، کسی کے لیے بات کر دی. تو یہ ہے اسلام کا سکھایا ہوا معاملہ کہ مسلمان کو لوگوں کے کام آنا ہے. فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اور قرآن نے ایک ضابطہ بتایا ہے، اگر بقا چاہتے ہو تو لوگوں کو نفع دو، اگر اپنا نام و نشان چاہتے ہو تو لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. اپنی فکر چھوڑ دو، دوسروں کی فکر کرو. تمہاری بقا کا راز یہی ہے. یہ ہے سروائیول آف دی فٹسٹ. یہ ہمارا سروائیول آف دی فٹسٹ یہی ہے. اسی طریقے سے ہم فٹسٹ ہو سکتے ہیں اور یہی سروائیول ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو نفع دو، جو بھی نفع پہنچا سکو. نقصان نہ دو، کسی کا ضرر مت کرو، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، کسی کا راستہ مت روکو. یہ چیز اللہ کو ناپسند. یہ معاملات ہیں. اور ایک حدیث بڑی جامع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی. اوپر والا ہاتھ دینے والا یہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. تو انسان اس پوزیشن پہ رہنے کی کوشش کرے. اچھا، اس کے بعد پھر عبادات ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ عبادات. تو عبادات میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ساری بدنی عبادتوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور دوسری سارے مالی عبادات کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کیا؟ نماز اور زکوٰۃ. ان 2 کا ذکر اکثر اسی لیے ساتھ ساتھ ہے تاکہ جملہ عبادات کی نمائندگی ہو جائے. نماز کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے. یہ عبادات ہیں. اور چوتھی چیز اخلاقیات ہے. آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، آپ کے معاملات کیسے ہونے چاہیے. فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اخلاق یہ ہے کہ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو. یہ اخلاقی ضابطہ. وعدہ اسلام میں بہت اہم ہے. مسلمان کی زبان کی بڑی اہمیت ہے. جو وعدہ کیا ہے پورا کرو. والصابرین فی البأساء والضراء. اور تنگی میں اور تکلیف میں صبر کرو.
صبر بہت بڑی طاقت ہے. یہ اتنی بڑی اخلاقی قوت ہے کہ جو صبر کرنے والا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھاتا ہے، وہ کبھی مار نہیں کھاتا. صبر کرنے والا ہمیشہ فاتح رہتا ہے، ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. صبر کرنے والا کیوں نہیں ہوگا کامیاب؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اس کے ساتھ پھر اسے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر وہ کامیاب کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے صبر کرنا بہت اہم بات ہے. صبر سیکھیے اور صبر و برداشت سے کام لیجیے. کو دنیا کا کوئی معاملہ بغیر صبر کے چل ہی نہیں سکتا. نہ دنیا کا معاملہ، نہ دین کا معاملہ، کوئی معاملہ، نہ لوگوں کے معاملات، نہ خدا سے تعلقات، بغیر صبر کے چل ہی نہیں سکتے. تو جو چیز بھی ہے وہ صبر مانگتی ہے. کچھ ٹھہرنا پڑے گا، رکنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، توقف کرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، جلد بازی نہیں. تو اس لیے صبر بہت اہم چیز ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا صبر سے مدد طلب کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور صلاۃ سے مدد طلب کرو. تو یہ صبر جو ہے نا، یہ پل پل کا ساتھی ہے اور ہماری بڑی بنیادی ضرورت ہے. نفسیاتی ضرورت ہے، ذہنی ضرورت ہے، فکری ضرورت ہے، ہمارے اندر انر سیلف کی ضرورت ہے، ہمارے آؤٹر سیلف کی ضرورت ہے، ہمارے ہر لحاظ سے ایک ضرورت ہے. تو لہذا صبر کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو فرمایا صبر سے مدد طلب کرو. یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. یہ دیکھا ہم نے ایک چارٹ دے دیا. اسلام کو مختصر انداز میں سمجھنے کے لیے اللہ نے ایک آیت یہ نازل فرما دی. ایسے کتنے مقامات ہیں جہاں پر کہیں ایک چھوٹی سی صورت میں پورا اسلام بیان کر دیا، کہیں ایک آیت کے اندر سارا دین بیان کر دیا. یہ ہے اسلام، بہت واضح، بہت جامع. اس لیے آج ایک آیت آپ نے اور سنی ہوگی، وہ ویسے یاد ہوگی بہت سے لوگوں کو. ان الدین عند اللہ الاسلام آگے آئی ہے اگلی صورت میں. بے شک دین یعنی نظام زندگی اللہ کے یہاں صرف اسلام ہے. تو یہ ہے وہ اسلام جو یہاں ان آیتوں میں بیان کیا گیا. اب اس کے بعد اس کی تفصیلات میں بہت سے احکام ہیں. ظاہر ہے میں کیا کیا بیان کر سکتا ہوں، مختصر وقت ہوتا ہے تو سیدھا کچھ باتیں ہم لے لیتے ہیں. یہاں اس کے فوراً بعد ایک اہم مسئلہ بیان ہوا اور وہ ہے قصاص. آپس میں لوگ الجھ جاتے ہیں، لڑائی بڑائی ہو جاتی ہے، قتل و قتال ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو مار دیتا ہے. اس کے بارے میں بہت اہم بات ہے. یہ ہر سوسائٹی کے لیے اس قسم کے احکام کی ضرورت ہے. اسلام نے اس معاملے کو قصاص کے ذریعے سے حل فرمایا. اگر کوئی خدا نخواستہ کسی کا قتل کر دے تو قصاص دینا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا. اور اسلام کا اصول واضح ہے، جان کے بدلے میں جان. اگر کسی کا مال ہے تو مال کے بدلے میں مال ہے. اگر کسی کا کوئی جسم کا کوئی حصہ ضائع کیا ہے تو اس عضو کے بدلے میں وہ سب فرما دیا. دانت کے بدلے میں دانت، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان. والجروح قصاص، ایک ایک زخم کا بدلہ ہے، ایک ایک زخم کا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ ہیں وہ اسلام کے سخت احکام، جہاں اتنی رحم دلی، اتنا جناب آسانیاں، اتنی سہولتیں، اور ایسے رحمان و رحیم ذات کا پیغام اور اس کا شعور، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ساری چھاؤں ہی چھاؤں، وہاں اس کے اندر یہ چیز بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل ہو اور بدلہ پورا لیا جائے. یہ بھی رحمت ہی کا تقاضا ہے. اگر اس کو ہم زحمت سمجھیں گے، سختی سمجھتے ہیں، اور اس کو ہم چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں یا اس میں ڈنڈی ماریں، تو ظلم کی ایک ایسی داستان شروع ہوگی کہ پھر اس کے میں کوئی بھی پھر اس کی مار کھائے بغیر نہیں رہے گا. وہ ایک ایسا گڑھا ہے جس میں پوری قوم گر جائے گی، اور گر رہی ہے. اس لیے اللہ نے صاحب فرمایا تم پر قصاص فرض ہے. ہم نے خالی انہی آیتوں کو غور کیا ہے اپنے اجتماعی نظام میں کہ ہم پہ روزہ فرض ہے. ہمارے حکمرانوں کو صرف یہ باتیں سمجھ میں آئی ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے. یہ نہیں سمجھ میں آیا اللہ نے فرمایا کتب علیکم القصاص، تم پہ قصاص بھی فرض ہے. جس نے قتل کیا ہے اس سے بدلہ لو. اور کس طرح لو؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. آزاد ہے تو آزاد سے لو، اور اگر کوئی غلام ہے تو غلام سے لو، اور مرد ہے تو مرد سے لو، عورت ہے تو عورت سے لو. عہد جاہلیت کی طرح نہیں کرو گے کہ یہ بھائی آدمی بڑے گھرانے کا ہے، اس سے کیوں بدلہ نہیں لیا جا سکتا.
یہ جناب فلاں وزیر صاحب ہیں ان سے نہیں لے سکتے، یہ ان کے بیٹے ہیں ان سے نہیں لے سکتے، یہ چودھری صاحب ہیں ان سے نہیں، یہ نہیں چلے گا اللہ کے قانون میں۔ کوئی چودھری ودری نہیں ہے، کوئی جاگیردار نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں، کوئی حکمران نہیں، جس نے قتل کیا ہے وہ بدلہ دے گا، اس کے چاہے کوئی بھی اولاد ہو، چاہے کتنا ہی اس کا قریبی ہو، بدلہ۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کس طرح لوگ اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد کیجئے، سبحان اللہ، کیا بات تھی، جو وہ جملہ تاریخ میں مشہور ہے، کبھی مٹے گا نہیں، ہمیشہ فضاؤں میں موجود ہے وہ آپ کی، اضرب ابن الاکرمین، اس معزز بیٹے کو، معزز لوگوں کے بیٹے کو مارو، وی آئی پی جس کو آج کہتے ہیں نا، معزز وی آئی پی کے اس بیٹے کو مارو۔ ایک دیہاتی سے کہہ رہے تھے اللہ کے گھر میں مکہ مکرمہ میں جب وہ قصاص دلوا رہے تھے، مصر کا کیس تھا اور وہاں حل ہوا تھا، حج کے دنوں میں حل ہوتے تھے سارے مسئلے، جب امیر المومنین وہاں پہنچتے تھے تو وہ دیہاتی وہاں گیا تھا اور اس نے کہا گورنر آف مصر کے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے اور میری کھال اتار دی ہے، مجھے کوڑے لگائے گئے ہیں، صرف اس بنا پر کہ میرا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا تھا، تو اس نے اس کو اپنی انسلٹ سمجھا اور میری کمر پہ دورے لگائے کہ معزز لوگوں سے آگے بڑھتے ہو۔ یہ بات کی گئی مجھ سے، امیر المومنین جلال میں آ گئے، بلوا لیا، معاملے کی تحقیق فرمائی، ثابت ہو گیا، کوڑا ہاتھ میں دے دیا دیہاتی کے، اضرب ابن الاکرمین، اس معزز لوگوں کے بیٹے کو مارو۔ میں لگائے کوڑے اس نے، جناب دیہاتی نے کوڑے لگائے گورنر کے بیٹے کے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسی لیے تو جناب بھیڑیا اور ہرن ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، یہ وہ عدل تھا کہ جس کا اثر جنگلوں تک پہنچ گیا تھا، حیوان بھی ایک دوسرے پر بری نظر سے نہیں دیکھ سکتے تھے، یہ عدل فاروقی تھا، یہ وہ عدل تھا جو زمین کی تہوں میں سرایت کر گیا تھا، آسمان کی بلندیوں کو چھو گیا تھا۔ عدل کی کیا بات ہے، جس معاشرے میں عدل ہو زمین کو بھی حیا آتی ہے پھر کہ آپ کا پانی روکے، آسمان کو بھی حیا آتی ہے کہ وہ آپ کو پانی روکے، پھر یہ ساری کائنات شرمائے گی، آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دے گی اللہ کی یہ کائنات، کیونکہ اللہ نے فرمایا میری ساری کائنات عدل پہ کھڑی ہے، اور جب کوئی عدل کرتا ہے تو کائنات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو جب ایک دفعہ زمین تھر تھر آئی تو حضرت عمر گھر سے باہر آ گئے تھے، حضرت عمر گھر سے باہر آ گئے اور کوڑا ہاتھ میں تھا ان کو، اسی جلال کی حالت میں زمین پہ کوڑا مار دیا، زمین پہ کوڑا مار کے فرمایا تھا کفری علم عادل علیک، ٹھہر جا، کیوں ہلتی ہے تو، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا، میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا، عدل کا واسطہ دیا۔ زمین اس وقت ٹھہر گئی، اسی وقت ٹھہر گئی، اس وقت سے ٹھہری، آج تک ٹھہری ہوئی ہے۔ اور یہی عدل تھا کہ وہ مصر کی جو دریائے نیل کی جو وحشت تھی اور اس کی جو بربریت تھی، ایک برسوں سے پتہ نہیں کتنی صدیوں سے کتنی بے گناہ دوشیزاؤں کا خون پی چکا تھا وہ جو اس کی بھیڑ چڑھایا جاتا تھا، پانی اوپر اچھلتا تھا، پھر وہ سیراب کرتا تھا ان کی کھیتیوں کو، ورنہ وہ پانی باہر آتا ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر نے ایک نام مبارک لکھا تھا، ایک خط لکھا تھا، ایک عادل بادشاہ کا خط گیا تھا نا، تو دریا بھی تابع ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اعمال تھے، یہ عدل کی برکتیں ہیں، زمین سونا اگل دے، آسمان اپنی برکتیں برسائے، بہاریں آ جائیں، جس سرزمین پہ ظلم ہوتا ہے وہاں کی نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یہ تو یاد ہے کہ یہاں بارش بند ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، مگر یہ یاد نہیں رہا ہمیں کہ کتنا خون پلایا ہم نے اس زمین کو، اور اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور ہم سب اس کے مجرم بنتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارا جرم ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ظلم ہوا ہے، زمین میں یہ خون گیا ہے، اس لیے آج یہ سب مصائب ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہمیں لاحق ہو رہی ہیں۔ اس کا کیا حل ہے؟ اب ایک ہی حل ہے، توبو الاللہ، توبو الاللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو بس۔ وہ بڑا غفور، بڑا رحیم ہے، کیسا